ان سے بھی میری گزارش ہے جو بھیجے گئے ہیں سن کے آؤ کیا بولتا ہے. وہ بھی میرے بھائی ہیں، یہ اور بات ہے غلط فہمی کے شکار ہیں. جی 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 اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے. آمین. بس ان بھائیوں کی نظر یہ شعر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، عیش کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے. پیارے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی. بس تھوڑی دیر کے لیے 16 سال کے عرصے کے بعد میں اس بارگاہ پاک میں میرے آقا نے بلایا تو آیا. یہ تو شہزادوں کا کرم ہے، واسطہ ان کو بنایا، مگر حقیقت یہ ہے ہزاروں ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو میرا ایقان کہہ رہا ہے حضور سرکار ملجا ماوا سرکار سید مقبول شاہ قادری علی رحمت و رضوان کا حکم تھا کہ 16 سال ہو گئے، اب مبارک عدد آ گیا، یعنی 6 کو اور 1 کو ملا دو تو حضرت مولانا یعقوب صاحب کیا ہو جائے گا؟ 7 ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ 7 ہو جائے. 313 بدر میں تھے اور ان کو جب ملاؤ تو عدد 7 بنتا ہے. علم اعداد میں اعلی حضرت لکھتے ہیں 7 عدد مبارک عدد. تو مبارک عدد کے موقع پہ میرے آقائے نعمت نے بلایا، کچھ پھپوندی چڑھ گئی ہے، 16 سال کا عرصہ ہو گیا، تو چلا اور اپنی ڈیوٹی انجام دے دے. سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. یہ سلسلے غلامی سلامت رکھے. آمین. سبحان اللہ. ہم تو یہی کہتے ہیں بے شک سادات کی عظمت خدا کی قسم ہم نہیں پاتے عیش اگر اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ میں نہ ہوتا. اور جب اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ میں آیا تو بریلی والے آقائے نعمت پکار اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرا. سبحان اللہ سبحان. حضور مشاہد ملت کی ہمراہ رکابی میں کلکتہ میں تھا، وہاں جشن منایا جا رہا تھا. اللہ ان اختلافات کو دور فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں. ہم بھی تھے، حضور مشاہد ملت بھی تھے. اس موقع پہ قیام گاہ پہ حضور مشاہد ملت نے فرمایا، ادریس رضا، میں نے کہا جی حضور. فرمایا بڑی دیر سے میں یہ سوچتا تھا، عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں کہ علم کا جواب نہیں، فن کا جواب نہیں، تقوی کا جواب نہیں، کتابوں کا. ایک کمی ہے، یہ قوم پٹھان میں ہیں، انہیں تو قوم سادات میں ہونا چاہیے. یہ آج سے تقریباً 30-35 برس پہلے کی بات ہے، کلکتے کی. تو بولے اچانک ایک روز یہی سوچ رہا تھا، آواز آتی ہے مشاہد رضا اگر اعلیٰ حضرت قوم سادات میں ہوتے تو سیدوں کا ادب کون بتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس لیے یہ مسئلہ تشنا رہ گیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھیجا گیا کہ اب بریلی شریف میں بیٹھ کر تم کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سوداگری محلہ ہے، بریلی شریف ہے، میرے سرکار کا کاشان اقدس تعمیر ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے. اللہ اللہ. اتنے میں مستری نے کہا سید صاحب چلم بھلاؤ، سید صاحب
چلم اللہ، یہ آواز اعلی حضرت کے گوشے مبارک سے ٹکرائی، فوراً محفل کو برخاست کیا، قلم رکھا، کاغذ رکھا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور میرا سید عشرت علی نام ہے۔ فرمایا مصری سید سے چلم بھروارا، سید سے چلم بھروارا۔ کل قیامت میں اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا کہ میری اولاد اسی لیے تھی کہ اس سے چلم بھروائی جاتی، تو کیا جواب دے گا؟ اسی وقت اس سے معافی منگوائی، کرسی منگوائی، منگوانے کے بعد سید صاحب قبلہ کو بٹھالا کہ حضور آپ ہمارے آقا ہیں، آپ یہاں بیٹھے رہے، خالی آپ کا فیض جاری رہے گا، نگرانی کرتے رہیں گے، کام ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک اعلی حضرت سرکار کی۔ سنو مسلمانوں، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا اس نے بتایا نہیں۔ اللہ اللہ، صبح کا ٹائم ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے، سید صاحب قبلہ اندر کاشانہ اقدس کی تشریف لے گئے، کام کے ٹائم آ گئے تھے تو دیکھا مستورات ہیں، کام ابھی شروع نہ ہوا، پردہ نہیں ہوا، فوراً باہر آ گئے۔ اللہ اللہ، شرمندگی کے ساتھ کہ مستورات تھیں، مجھے علم نہیں۔ باہر آئے، اعلی حضرت سرکار نے کیا بات؟ بولے حضور غلطی ہو گئی، معاف فرمائے، مجھے علم نہیں تھا، اندر پردہ نہیں تھا، میں اندر چلا گیا۔ اللہ، اتنا جن سننا تھا۔ اعلی حضرت سرکار نے فرمایا آپ آقا زادے ہو، یہ سب کنیزیں، آپ آقا زادے سب کنیزیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، کچھ لوگ، میرا لال میرا پوت کہاں اٹھ کے جا رہا، میرے بیٹھ جاؤ جلدی سے بیٹا، ہاں جلدی بیٹھو۔ اللہ اللہ، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اور بھی اسما ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ نے اس کا نام آیت محبت بھی تحریر فرمایا، یعنی اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے، شہد پہ دم کر کے کھلا دو، محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اگر اللہ، بھائی سبحان بھائی میں دوری ہے، مٹھائی پہ دم کر کے کھلا دو، محبت ہو جائے۔ اگر چچا بھتیجے میں دوری ہے، آپ اسے شکر پہ دم کر کے کھلا دو، محبت ہو جائے۔ اے میرا پیارا سنی، بھولا سنی، سیدھا سادہ ہانگل شریف گرد و نواح کا سنی، آج میں نے اسی تمنا، اسی آرزو کے تحت اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ مولا اس بھولے سنی کو تیرے نبی سے پیار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار سرزمین پر اپنی امت کو، اپنی شہزادوں کو اپنی امت کے لیے قربان فرمانے والے، مقام والے، لامقام والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کی مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان، بڑے پیارے انداز میں
عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، اے عشق تیرے صدقے. سبحان اللہ. کون ظالم ہے جو کہتا ہے لڑائی کا درس دیا، دوری کا درس دیا، اختلاف کا درس دیا؟ نہیں نہیں، پیار کا درس دیا. بے شک. اے سبحان عشق اللہ. تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ذہن میں سوال آیا، میرے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے. یوں بھی تو ہو سکتا تھا اس کا ترجمہ، اے نماز تیرے صدقے، اے سجدہ تیرے صدقے، اے رکوع تیرے صدقے، اے روزہ تیرے صدقے، اے حج تیرے صدقے، اے زکوٰۃ تیرے صدقے، اے داڑھی تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے. بے شک. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد اعلیٰ حضرت سے جواب آیا، ادریس رضا کیا کہہ رہے ہو؟ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کیا وہ عبادت والا نہ تھا؟ کیا وہ سجدے والا نہ تھا؟ کیا وہ بندگی والا نہ تھا؟ کیا وہ مولانا نہ تھا؟ کیا وہ فرشتوں کا استاد نہ تھا؟ کیا وہ جنت میں نہ تھا؟ سب تھا، بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب تھا، پیار نہ تھا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان نہیں اللہ. سمجھے گا بولا سنی. اسی لیے تو ہماری ان کی لڑائی ہے. نماز کا تذکرہ بعد میں کرو، روزے کا تذکرہ بعد میں کرو، حج کی تعلیم بعد میں کرو، عشق رسول کی تعلیم پہلے. بیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت خانواد رسول. سبحان اللہ. اب بھی نہ سمجھو گے پیارے، باہر کر دیا گیا بستر بوریا باندھ کے. اللہ اللہ. ہم نے کہا بھائی تم باہر کر دیے گئے، کیا بات ہے؟ بولے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں جانا ہے. بیش. جانا ہے. بولو جانا ہے. انشاءاللہ ہمیں جانا ہے. جانے جانا کے صدقے میں جانا ہے. بیش. بیش. اور تم اندر تھے، آئے ہیں. باہر کر دیے گئے. بیش. کیا شراب پی تھی؟ سبحان اللہ. بولے بھٹی نہیں تھی تو شراب کہاں سے پیتے؟ جی جی جی. بیش. تو ہم نے کہا کیا جوا کھیلا تھا؟ بولے جواری نہیں تھے تو جوا کہاں سے کھیلتے؟ اچھا کیا آپ نے داڑھی منڈائی تھی؟ بولے حجام نہیں تھا، داڑھی کس سے منڈواتے؟ اچھا تو کیا آپ نے روزہ قضا کر دیا تھا؟ بولے روزہ تھا ہی نہیں تو قضا کیا ہوتا؟ آئے ہیں. اللہ. ہم نے کہا پھر؟ بولے جب اللہ کے محبوب کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا سبحان سبحان تو سب نے تو سجدہ کیا، میں نے انکار کر دیا. میں نے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. مفتی یعقوب صاحب قبلہ، پہلی منزل قیام، پہلی منزل قیام، دوسری رکوع، تیسری سجدہ، اس کے بعد بھی کچھ ہے نہیں، آخری تعظیم کی منزل. اب بھی نہیں سمجھے گا. کیا اس نے کھڑے ہونے سے انکار کیا تھا؟ نہیں. کیا رکوع سے انکار کیا تھا؟ کائے سے؟ اب بھی نہیں سمجھے گا. سجدے اندر تھا، سجدے سے انکار کیا. باہر آئے اور یہ تو ابھی اندر بھی نہیں گئے ہیں جی، اور کھڑے ہو کر تعظیم سے انکار کر رہے ہیں. آئے ہیں. واہ بیش. کھڑے ہو کر تعظیم سے، تو ان سے پوچھو اندر کیسے جاؤ گے؟ بیش جی. اپنے لکڑ دادا کو دیکھو کیوں نکالا گیا. اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا. اللہ خدا علیم و خبیر ہے. خدا بے شک سب جانتا ہے. کیا ہوا کیا ہوگا حضور جی چاہوں گا. جی جی جی. پہلے اندر رکھا، پہلے
اندر رکھا، عالم بنایا، جی صوفی بنایا، فرشتوں کا استاد بنایا، بعد میں نکالا، آئے ہے بیش، حضور پہلے بھی تو نکالا جا سکتا تھا، ماں خلیل صاحب پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا، مگر پہلے نہیں بعد میں نکالا۔ مالک و مولا، یہ بھولا تیرا بندہ بیٹھا ہے، ذرا بتا دے بعد میں کیوں نکالا گیا، حکمت کیا ہے؟ لفظ کیوں بھی نہیں بولا جا سکتا، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ کوئی مولانا صاحب مولوی بن کے یہ نہ سمجھ لیں کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی، کوئی صوفی صاحب سجدہ کر کے چلا کر کے یہ نہ سمجھ لیں جنت میرے باپ کی ہو گئی، جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی تعظیم کرنے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور شیر ہندوستان، فاتح کشمیر، سبحان اللہ۔ اسی تو کہتا ہوں پیار کر لے، یار کر لے، بیڑا پار کر لے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر پڑھ لو اے عشق تیرے سر، ابھی نہیں سنو گے، اے میرا بھولا سن، نکال دیا گیا، اور آج کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ بعد میں پڑھتے ہو، اعوذ باللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مالک و مولا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ارے بابو گھر سے غسل کر کے آئے، کپڑے بدل کے آئے، یہاں نماز پڑھنے آئے ہو، شیطان کو مردود کہنے آئے ہو؟ آئے ہے، پتا چلا کہ رب کی مشیت نے بتا دیا بسم اللہ بعد میں، مجھ کو رحمان و رحیم سے بعد میں یاد کرنا، میرے محبوب کے دشمن کو پہلے مردود کہنا۔ آئے ہے بیش، سبحان اللہ، سبحان۔ حاجی ہیں کوئی حج کرنے والے، کوئی ہے اس میں؟ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب قاری مقبول صاحب قبلہ، ماشاءاللہ آپ اللہ اللہ جب گئے تھے بولا بابو معاف کر لو، حضرت معاف کر دو، کہا سنا معاف کر دو، مارا ہو تو معاف کر دو، پیٹا ہو تو معاف کر، بولو طریقہ ہے نا حاجی کا، سب سے معافی مانگو، اللہ اللہ، اور گئے حج کے لیے، کائے کے لیے؟ اب بھی نہیں سمجھے گا۔ اب ہم نے حاجی مقبول صاحب قبلہ کو دیکھا مزدلفہ میں پتھر بین رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پتھر۔ ہم نے کیا کر رہا ہے مولانا؟ بولے ماریں گے، بولے ہم نے کہا حج کرنے آئے تو مارنے آئے ہو؟ تو مولانا مقبول صاحب نے کہا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مارا نہیں جائے گا۔ بیش بیش، سبحان۔ مالک و مولا حج کرنے آئے، یہاں پٹائی ہو رہی ہے، مارو، اور وہاں چمائی ہو رہی ہے، چومو۔ بیش بیش، سبحان۔ ہم نے کہا مقبول صاحب وہاں تو چوم رہے ہو یا مار رہے ہو؟ بولے میرے آقا نے اسے پیار کیا ہے، قیامت تک اس سے پیار کیا جائے گا، اور یہ آقا کے دشمن ہے، قیامت تک ان کو مارا جائے گا۔ بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی۔ بیش، مگر جن کی عقلیں بہک گئی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ اعمال پہ نجات ہوتی للو میاں، اعمال پہ نجات ہوتی پگڑ باندھنے والوں تو وہ باہر نہیں کیا جاتا۔ اب آؤ عشق کی طاقت دیکھو، اب آؤ پیار کی طاقت دیکھو، اب آؤ محبت کی قوت دیکھو، اب آؤ محبت کا تصرف دیکھو، اب آؤ عشق کا کرشمہ دیکھو، اب آؤ پیار کی جولانیت دیکھو۔ ممبر پاک تیار ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، اب ممبر تیار ہو گیا ہے، آقا اس ممبر پہ خطبہ دے۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاک پر جلوہ گر ہوئے تو اس نے حنانہ نے رونا شروع کر دیا۔
سنے حنانہ نے رونا شروع کر دیا. آقا نے پوچھا کیوں رو، کیا بات ہے؟ اے میرا بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھے گا. اے بشر شجر سے عقل لے، اے بشر شجر سے عقل لے. آقا نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا محبوب کی جدائی میں رو رہا. حضور میرے سے پشت لگا کے خطبہ دیتے تھے، آج میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا. اے بشر سنو حجر کی کہا پیارا واقعہ، عقل لو. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے دنیا کی زندگی چاہیے کہ آخرت کی زندگی چاہیے؟ سبحان اللہ کے حبیب سے عرض کیا کتنا ہوشیار وہ درخت ہے، کتنا ہوشیار وہ درخت ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی چاہیے. سبحان سبحان اللہ، وہ غیر فانی. سبحان اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے اس کو دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے گا. سبحان سبحان یہ اس نے حنانہ جنت میں جائے گا. مولانا خلیل آؤ پوچھو اس نے حنانہ سے تو نے کتنی نمازیں پڑھی، آئے ہے تو نے کتنے روزے رکھے، تو نے کتنے حج کیے، تو نے کتنی زکات دی. ارے تو انسان نہیں ہے اور اتنا بڑا مولانا جنت سے باہر اور تو جنت میں جا رہا ہے تو زبان حال سے کہہ رہا ہے مجھ سے نہ پوچھو بریلی والے اعلی حضرت سے. سبحان اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ سبحان اے بولا سنی، اے سیدھا سنی، بغیر سجدے کے، بغیر روزے کے، بغیر زکات، ارے انسان بھی نہیں، نبی سے پیار کر لیا بیڑا پار ہو گیا. پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اے میرا بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھے گا، اب بھی نہیں سمجھے گا. اب آؤ کتاب کھولو بزرگوں کی. تو حضرت قیس کو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا، اللہ کا ولی لکھا میرا لال اور قریب آ جا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے اور بلندی دے، قریب آ جا، میرا پوت قریب تجھی کو سنانے آیا، ہاں قریب آ جاؤ، تمہیں کو بلا رہا ہوں ماشاء، اور قریب آ جاؤ میرا بھیا، میرا پوت قریب آ جا، میرا لال قریب آ جا، میرا بیٹا قریب آ جا. سبحان یہ ہرے سفید میں مت پھنسنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فرمان تاج الشریعہ، پیغام تاج الشریعہ، فیضان مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان ان پہ شیطان سوار دنادن کروائے رہا. اسے معلوم ہے کہ امام غزالی تحریر فرماتا 600 کروڑ برس چلا کرا. کتنا؟ 600 کروڑ برس. 600 کروڑ برس سیاں برانے ہو گئے تو یہ دعوت اسلامی کتنا چلا کرا لے گی؟ سنی دعوت اسلامی کتنا چلا مجھ سے زیادہ تھوڑی کرا لے گی. اب جب نامہ اعمال کھلے گا تو افسوس کرے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں یہی پڑھ لو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھا. سبحان اللہ. اس چکروں میں مت پڑو، پیار کرو، وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. میرا لال میرا ذرا غور کر. اللہ اللہ سب نے ولی لکھا اللہ، جن کو تم اپنی زبان میں حضرت مجنو علیہ رحمہ کہتے ہو، ان کا نام حضرت قیس علیہ رحمہ. مزار مجنو پر جب ہم پہنچے فاتحہ خوانی کے لیے ان کا نام پاک لیا. ہم نے پوچھا اے قیس دنیا تمہیں مجنو علیہ رحمہ کہتی ہے، اے قیس تمہیں اللہ کا ولی کہتی ہے.
یہ بندے بیٹھے ہیں، ذرا یہ بتا دو وہ کون سا ترک جلالی کیا تھا، وہ کون سا ترک جمالی کیا تھا، وہ کون سا وظیفہ پڑھا تھا کہ تم کو ولایت مل گئی؟ ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ حضرت قیس کے مزار پاک پہ جب عرض کیا، حضرت مجنو علیہ رحمہ کے مزار پاک پہ عرض کیا تو انہوں نے کہا وہی فلسفہ سن لو جو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، ہم نے کیا سبحان اللہ۔ بولے؟ ایک آقا کی کنیز سے پیار کر لیا، ایک آقا کی کنیز سے محبت کر لی، اسی کی محبت میں بارفتہ دنیا سے چلا گیا، میرے رب نے مجھے ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ سبحان اے اللہ۔ بمبئی کا بھولا سنی، حضرت قیس علیہ رحمہ نبی کی کنیز سے پیار کرے تو اللہ کے ولی بنا دیے جائے۔ تم نے تو احمد مختار سے پیار کیا ہے، سید الابرار سے پیار کیا ہے، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ سرکار سے پیار کیا ہے، جنت تم سے بچ کے کہاں جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، بہت خوب۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ شیر کی للکار ہے، پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر۔ پھر پڑھ لو اے عشق تیری صدقے، صدقے۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، لات چلو تم باہر، حبل چلو تم باہر، منات تم چلو باہر، ایک بت آگ اوپر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد علی تم ہمارے دوش پر کھڑے ہو جاؤ، اس بت کو نکال دو۔ سنو، 2 رکعت نماز پڑھ کر نبی سے کاندھا ملا رہا۔ اللہ کے حبیب ارشاد علی تم ہمارے دوش پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری غیرت اس بات کی مقتضی نہیں کہ آپ کے دوش پر میں کھڑا ہوں، حضور میرے دوش پر کھڑے ہو جائیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں علی مقام خیبر نہیں ہے، مقام خیبر نہیں ہے، مقام نبوت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ اللہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے۔ سبحان حضرت مولائی کائنات جب کھڑے ہوئے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ عرض کیا حضور ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کو پکڑ لوں، نظر نیچی کروں تو تحت الثری تک دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ۔ بھولے سنی، ایک لمحے کے لیے حضرت علی کھڑے ہوئے آقا کی دوش پر، تو علم کا یہ عالم اسی دوش پر بار بار حسین پاک بھی جلوہ بار ہوئے ہیں، پیارے امام حسن بھی جلوہ بار ہوئے، پھر ان کے علوم کا عالم کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ اے عشق تیرے صدقے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پتھر باہر تھا آقا نے اسے انجل لگا دیا، جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یہ 360 پتھر تو باہر کیے گئے اور یہ جو باہر تھا حجر اسود اسے اندر لگا دیا گیا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس پتھر کی طرف سے میں گزرتا تھا یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بھولا سنی، باہر تھا مگر درود و سلام پڑھنے والا تھا، اندر بلا لیا گیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عشق سے تاج شریعہ، تاج اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، وہ تو نہایت سستا سودا
بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھی خالی ہے۔ اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ یہ نار نمرود روشن ہے، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ گرگٹ چلا اور جانے کے بعد اس نے دشمنی میں پھونک دیا، اگرچہ اس کی پھونک سے وہ آگ روشن نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک گرگٹ کے مارنے پر 100 نیکیاں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ یہ کہتے برا نہیں کہنا چاہیے، دنا دن مارو اور برا کرو، ثواب لو، مارو اور اب بھی نہیں سمجھے گا۔ اے پیارے، وہاں عشق والا بھی تھا، محبت والا بھی تھا، پیار والا بھی تھا، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اللہ وہ مینڈک تھا، تالاب کے پاس گیا، اے تالاب مجھے ایک قطرہ پانی دے دے، کیا کرو گے؟ یہ نارے نمرود بجھانا ہے۔ تالاب نے کہا مینڈک تم دیوانے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دے، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ اللہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ اللہ کا یہ ننھا سا قطرہ اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ تالاب نے، مینڈک نے زبان حال سے کہا میرا رب نیت دیکھا کرتا ہے، کثرت اور قلت نہیں دیکھا کرتا ہے، مجھے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے پیار کا اظہار۔ وہ ننھا سا قطرہ لے جا کے مینڈک نے ڈالا، اگرچہ آگ روشن نہ ہوئی مگر مینڈک کو مارنا ناجائز قرار دے دیا، وہ بھی بچ گیا، اس کی پوری نسل بچ گئی۔ میں نے پوچھا ہے مینڈک تم بھی بچ گئے اور قیامت تک تمہارا خاندان بھی بچ گیا، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو۔ اللہ اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ ننھا سا قطرہ ہم نے جو پیش کیا تو ہم بھی بچ گئے، ہماری پوری برادری بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا سنی، یہ ہے پیار کی طاقت، یہ ہے پیار کی۔ وہی چھپکلی کنویں میں گر گئی، پھٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ لوگ آئے حضرت سید معین پاشا صاحب قبلہ کی خدمت میں، یہاں کمیٹی والے جنہوں نے جلسہ کرایا ہے، سبحان اللہ، اللہ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے، دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان بچوں نے کہا حضرات کنویں میں چھپکلی گر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، کیا کیا جائے؟ فرمایا کنواں ناپاک، رسی ناپاک، ڈول ناپاک، چٹائی ناپاک، کپڑے ناپاک، جسم ناپاک کا پھر کیا کریں؟ کہا سب پانی نکالو اور اس کے بعد ڈول کو پاک کرو، رسی کو پاک کرو، چٹائی کو پاک کرو، لوٹے کو پاک کرو۔ حضرت کے حکم پر یہ نوجوان کمیٹی والوں نے سب کو پاک کیا۔ پاک کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت پاک ہو گیا؟ فرمایا ہاں پاک ہو گیا، اب تم اس سے وضو کر سکتے ہو، غسل کر سکتے ہو۔ نوجوانوں نے نماز پڑھنا شروع کری۔ اتفاق سے 15 دن کے بعد ساون بھادوں کا مہینہ، نیل گوں گھٹائیں جم کے ہوئی بارش، اس کے بعد جب بارش رکی تو نوجوانوں نے کیا دیکھا؟ 2.5 کلو کا مینڈک، 2.5 کلو کی ان کی بیگم، 200 بچوں کا پریوار۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب وہ پھر آئے نوجوان کمیٹی والے حضرت سید معین پاشا صاحب کی بارگاہ، حضرت بڑا غضب ہو گیا، وہ تو ننھی سی چھپکلی تھی، اب 2.5 کلو کا مینڈک ہے، 2.5 کلو کی ان کی بیگم ہے، 200 بچوں کا پورا پریوار ہے، اب کتنا پانی نکالا جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا یہیں سمجھ لے سنی اور وہابی۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نوجوان بولے حضرت وہ کیسے؟ فرمایا چھپکلی دشمن ہے، دشمن ناپاک ہوتا ہے، جب دشمن آ گیا تو ڈول ناپاک، رسی ناپاک، پانی ناپاک، وہ پورا کنواں ناپاک، مگر مینڈک عشق کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، رب نے اس کو بھی پاک بنا دیا، اس کے بولو براس کو بھی پاک بنا دیا، لہذا رسی بھی پاک، کنواں بھی پاک، ڈول بھی پاک، تمہارا جسم بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا سنی، پھر پڑھ لے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ دودھیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ. ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں عقل کے دشمن جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، سرہانے دیکھو تو گلاب ہے، پیتیانے دیکھو تو گلاب ہے، سینے مبارک پہ دیکھو تو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے. چاروں طرف گلاب ہی گلاب کی بہار. عالم تصور میں ہم نے سوال کیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں نظر آتی، جوہی نہیں نظر آتی، یا سمن نہیں نظر، جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب کی بہار ہے. گنبد غریب نواز سے آواز آتی ہے سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی میرے چچا پیر فرما رہے ہیں ہمارے دادا جان کے زمانے میں سن مولانا خلیل صاحب قبلہ نے بتایا سن 1953 میں میرے چچا پیر حضرت محبوب ملت کو بلایا تھا. دادا جان نے آج پوتوں کو پوتوں نے بلایا ہے. اللہ یہ رشتہ غلامی سلامت رکھے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. اسی میں جگہ پروگرام ہوا تھا میرے چچا پیر حضرت محبوب ملت مولانا محبوب علی خان صاحب قبلہ علی رحمہ جو بمبئی میں وصال ہوا، ناریل باری قبرستان میں جن کی آخری آرام گاہ ہے. سرکار جا رہے تھے، اتفاق سے اٹنگے پجامے والا مل گیا، چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو، کم بخت نے گھٹنا کھول دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تم کیسا مسلمان ہے جواب نہیں دیتا؟ ٹرین میں مل گیا. میں نے کیا بات؟ بولے سلام کا جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا سلام کر رہے، میں تو سمجھا کہہ رہے سموسا گرم، سموسا گرم، سموسا گرم. یہ کون سا سلام؟ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم اسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیے آپ طوطوں کا نا، کبوتروں کا چڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا بھی وہی حال ہو رہا. وہ اثر بعد پھرتے ہیں، یہ بھی اثر بعد گھومنا شروع کر دیا. انہوں نے ہمارے بزرگوں نے عید میلاد النبی رکھا اور دیوبندیوں نے اجتماع رکھا. آج ان ظالموں نے بھی اجتماع رکھا ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ رب العالمین. اللہ توبہ. آج اس عالم میں حضرت مولانا خلیل صاحب حضور توجہ اس عالم میں فقیر ابھی گیا تو میرے بیچارے کرم فرما نے ٹیلی ویژن پہ کپڑا ڈال دیا کہ حضرت آ رہے ہیں، ان کی نظر نہ پڑے. ذرا حیا دیکھیں مومن کی، مومن کی حیا دیکھیں. اس نے اگرچہ گناہگار مگر کہا حضرت کی نظر نہ پڑے، چادر ڈال دی. اور اس کمبخت نے مسجد کے اندر خانہ خدا میں ٹیلی ویژن لگا دیا. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. معاذ. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا. یہ الیاس کھڑا ہے، یہ دیکھو، یہ الیاس گھوم رہا ہے، یہ دیکھو، یہ الیاس ناچ رہا ہے، اسے دیکھو. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اے میرا بھولا سنی، اسلام ادھر دیکھو. اسلام اس بھیس میں نہیں لٹا. اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں لٹا ہے. اسلام جب لٹا ہے تو داڑھی کے بھیس میں لٹا. بہت خوب. بہت خوب. لہذا ہوشیار رہو، بس اعلی حضرت کا دامن تھام لو اور یہی پڑھو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے. اللہ اللہ اللہ. بس فضل فرمائے ان کو حیضہ ہو گیا ہے بالکل. دنا دھن دنا دھن دنا دھن. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. وہاں پہ علماء کونسل بنائی. اللہ اللہ. اس کے کہنا چاہیے دیوبندی، رافضی، وہابی، قادیانی، بوہرے سب اس میں جمع ہے اور یہ بھی اسی کے اندر.
معاذ اللہ رب العالمین، اس کا نام رکھا علماء کونسل۔ اللہ اللہ، میں نے بہت کوشش کی، میں گیا بھی مولوی ظہیر الدین کے پاس، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں کہ تو نہیں گیا تھا سمجھانے کے لیے، چلا جاتا، ہو سکتا ہے کہ تیرے کہنے سے وہ بات مان لیتا تو میرے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ میں نے کہا کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے اور یہی حدیث بیان کر رہے وَلَا تُشَارِكُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَنْهُمْ، اللہ اللہ، اور وہی آج انہی وہابیوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ تو اتنا تو کہا بات حق ہے، بات حق ہے، تو اس کا بدل کیا؟ میں نے کہا معاذ اللہ، اگر پانی نہ ملے تو شراب تھوڑی پی لی جائے گی، معاذ اللہ۔ میں نے کہا ہمارا رب وہ ہے، سنو بولے سنیو۔ آپ نے دیکھا جالا، ایک ننھا سا بچہ جالا توڑ دے، ہے نا حضرت؟ ننھا سا بچہ جالا توڑ دے، سنا آپ نے؟ اللہ اللہ، جب محبوب غار میں جلوہ بار ہوا، میرے رب نے پہاڑ کو نہیں بھیجا، مکڑی سے جالا تنوا دیا۔ سبحان اللہ، مکڑی سے جالا تنوا دیا۔ اللہ، کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا میں اگر بچانے پہ آؤں تو مکڑی کے جالے سے بچا لوں۔ سبحان اللہ، وہ ہمارا رب ہے۔ اور نمرود کو مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں بھیجا، ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے بھیج دیا، دنا دن دنا دن، ڈنک مارتا رہا، جوتے پڑتے رہے، ڈنک مارتا رہا، جوتے پڑتے سکون ہوتا، اور وہ جب مر گیا لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے واپس آ گیا۔ یعنی رب کی مشیت نے بتا دیا بچانے پہ آؤں تو مکڑی کے جالے سے بچا لوں، مارنے پہ آؤں تو مچھر سے مار دوں۔ وہ ہمارا رب ہے، محافظ۔ سبحان اللہ، بہت سبحان سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں شیر کے ساتھ پانی پی رہی ہیں۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور شیر کی خوراک تو بکری ہے، شیر کی خوراک بکری ہے، شیر نے بکریوں سے کب دوستی کر لی؟ بیش۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ کے حبیب سے دوستی کی، شیر نے میری بکری سے دوستی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بیش۔ بس آقا کا دامن تھام لو اور یہی پڑھو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے۔ پھر آگے بڑھو، پھر مت کہنا ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مفرل ڈالے اور ٹوپا لگائے، ماشاءاللہ سے باپ چلا جائے گا تو بیٹے کا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ آپ کے پوتوں پہ، آپ کے بیٹوں پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ ماشاءاللہ چلے تھے بڑے چھپ کے، مگر ہم تو بڑی دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تھوڑی دیر کے لیے میری بات اور سن لو، اور زندگی بھر تو بیگم کی سننا ہی سننا ہے۔ اللہ اللہ، بیگم کی سنو گے تب بھی ثواب پاؤ گے، اور میری سنو گے انشاءاللہ تب بھی ثواب پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت سیدنا سرکار کہنا چاہیے ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ سے مرید ہونے آئے تو بیگم نے پوچھا کہاں کیسے آئے؟ بولے حضرت سے بیعت ہونے آئے ہیں۔ تو اہلیہ نے کہا ارے بہت بڑا بہروپیہ ہے، کس سے مرید ہونے آیا؟ جلدی بھاگ جا، جلدی انہوں نے سوچا بہت اچھا ہے، بیوی سے زیادہ راز کون جانتا ہوگا۔ جلدی سے واپس ہو گیا، جلدی سے واپس ہو گیا۔ ادھر سے کیا دیکھا؟ حضرت سیدنا سید طائفہ ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے شیر آ رہا ہے، اس کے اوپر لکڑی لدی۔ اب جب کرامت دیکھی پھر ساتھ ہو لیے۔ ہاں، ان کا تو ذرا اسی دیر میں نظریہ بدلتا، دیر نہیں لگتی۔ اللہ اللہ، پھر ساتھ ہو لیے۔ حضرت لکڑی لے کے اندر گئے، شیر جنگل میں چلا گیا۔ واپس آئے، کیسے آئے بھائی؟ بولے حضور مرید ہونے آیا ہوں۔ حضرت نے بیعت فرمایا اور اس کے بعد اللہ اللہ قیام کیا، رات میں کھانا کھلایا۔ اب جب حضرت اندر جاتے تو بڑی گفتگو تیز ہوتی، باہر آتے ٹھنڈک ہو جاتی۔ یہ سب دیکھتے رہے، صبح کو اجازت لے کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، دوسرے دن
پھر آئے، وہ بھی بیچارے بیٹھے ہیں، انہی کو سنانے کے لیے میں نے یہ عرض کیا۔ حضرت نے پوچھا ابھی گئے تھے مرید ہو کے اور پھر آ گئے؟ بولے حضور نذرانہ رہ گیا تھا، نذرانہ لے کے آیا ہوں، لائی گٹھی رکھ دی۔ اتنی بڑی، فرمایا اتنا نذرانہ؟ بولے حضور غالباً آپ میری پیرانی کا مہر نہیں ادا کر سکتے، اس لیے علیحدہ نہیں کر رہے۔ میں تو باہر سے سنتے سنتے تھک گیا، آپ گھر میں کیسے ان کی گفتگو سن رہے ہوگے؟ اتنا سننا تھا۔ سید طائفہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ گٹھلی اٹھا کے پھینکی، فرمایا تو میری ولایت چھیننے آیا ہے، تو میری ولایت چھیننے آیا ہے۔ میں نے اللہ کی بندی کی باتوں پہ صبر کیا، اللہ نے یہ ولایت کا درجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ان کی بھی سنو گے تب بھی ثواب ملے گا، اور میری سنو گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس میدان کے اندر میرے چچا پیر محبوب ملت اللہ اللہ حاضر ہو چکے، سن 1953 کی بات، اللہ اللہ۔ اب اس کے بعد سرکار کے پوتوں نے ان کے پوتے کو بلایا، اللہ یہ رشتہ غلامی سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ حضرت ادھر، اللہ 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 اللہ۔ حضرت جا رہے تھے، اتفاق سے ٹرین میں دو آدمی چڑھ گئے، اللہ اللہ، اور انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت محبوب ملت علی رحمٰن نے فرمایا اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا، سبحان اللہ۔ وہ کریلا اور دھتورا ایک دم لال پیلا ہو گیا۔ مولانا دو شریف سنے تھے، قرآن شریف، مکہ شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ جواب جاہلاں باشد خاموشی، حضور محبوب ملت خاموش ہو گئے کہ اب اس جاہل کو کیا جواب دیں۔ تھوڑی دور ٹرین آگے بڑھی، اور جب آگے بڑھی تو حضور محبوب ملت نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا مجاز مردود، آپ کا مجاز مردود، کیا آپ کو بولنا بھی نہیں آتا؟ کیا بات؟ ارے آپ کو کہنا چاہیے آپ کا مجاز شریف۔ بولے کم بخت، ابھی تو تو نے کہا ہے دو ہی شریف ہے، مکہ شریف، قرآن شریف، یہ تیسرا شریف کہاں سے آیا؟ میرا مجاز شریف ہو جائے اور میرے خواجہ کا اجمیر شریف نہ۔ اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، جلدی اٹھاؤ، ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، گود میں جلدی سے، ہاں اٹھا لو، اس چھوٹے والے کو اٹھاؤ، چھوٹے والے کو، اس سے چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا والا، ہاں پیچھے والا، اس سے پیچھے، ہاں یہی لے، ہاں چل جلدی سے آ جا۔ آدھی تقریر تیری آدھی میری، آدھا لفافہ تیرا آدھا میرا، جلدی سے آ جا۔ اللہ اللہ، نیچے سے آ جا، اٹھا لیجیے۔ میں جب تقریر کر کے آیا، اللہ اکبر یا رسول، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ۔ ادھر دیکھیے، کیا نام بیٹا؟ غوث محی الدین، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کا غلام بنائے، عالم عمل بنائے، دین کا خادم بنائے۔ میں جب تقریر کر کے آیا تو 4 پٹ ملا آ گئے وہاں ہری مسجد کے اندر کلہ میں، اللہ اللہ، ہری مسجد ہے مدینہ مسجد میں، اللہ اللہ۔ اس وقت وہ چھپر وغیرہ لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کچھ آپ سے پوچھنا، ادھر توجہ، ہاں یا تو چائے پئیں یا تقریر پئیں، دو کام نہیں ہو سکتے، محبت ایک ہی ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ۔ وہ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ آ رہی تھی، دیکھا تو بولے میں مر جاؤں گا، تم سے نکاح کرنا ہے، میں مر جاؤں گا، تم زہر کھا لوں گا، تم سے نکاح کرنا ہے، تم جیسی حسین کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی ذہین تھی، اس نے کہا پیچھے جو آ رہی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا، یوں مڑ کے دیکھا، بولے حضرت معلوم ہو گیا یہ ہے عشق کا معاملہ۔ اللہ، عشق نہ کر، عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر، بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ، بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ حضرات تو 4 آئے حضور، اللہ اللہ، اللہ چاہ سلامت رکھے۔ چائے نہیں کہہ رہا ہوں حضور، ہم آپ ساتھ میں پئیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی پئیں گے اور جنت میں بھی پئیں گے انشاءاللہ۔ میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان۔ 4 آئے دیوبندی ملا، کہے 4، بولے تقریر تو آپ نے اچھی کری مگر داڑھی پہ نہیں بولے، نماز پہ نہیں بولے، کیونکہ میاں مر گئی تھی۔ چھڑی دے دیجئے گا حضرت، اللہ اللہ۔
اللہ اللہ۔ میں نے کہا یہ بتا ڈنڈا اگر سر پہ ماریں تو کیا بچائے گا؟ بولے سر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ ماریں تو کیا بچائے گا؟ بولے پیر بچائیں گے۔ میں نے کہا ڈنڈا سر پہ ماریں اور پیر بچا تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں پر ہوگا حفاظت وہی کی جائے گی، وہی کی جائے گی۔ اب زخم یہاں پہ ہو، ان اندھوں سے پوچھو پٹی پاؤں میں باندھ رہا ہے۔ میں نے کہا حملہ داڑھی پہ نہیں ہوا تھا، حملہ نماز پہ نہیں ہوا تھا، حملہ روزے پہ نہیں ہوا تھا، حملہ امامے پہ نہیں ہوا تھا، حملہ ہرے امامے پہ نہیں ہوا تھا، حملہ سفید امامے پہ نہیں، حملہ عشق رسول پر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر۔ سبحان اللہ۔ اور جب عشق رسول پہ حملہ ہوا تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور گلایا اپنے غلاموں کو، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہوں پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے پائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جان بھلے چلی جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ سبحان۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم داڑھی پہ بولتے رہیں، تم ان کا ایمان لوٹتے رہو، ہم نماز پہ بولتے رہیں، تم ان کا ایمان لوٹتے رہو، ہم باپ کے حق پہ بولتے رہیں، تم ان کا ایمان لوٹتے رہو، ہم پڑوسی کے حق پہ بولتے رہیں، تم ان کا ایمان لوٹتے۔ ارے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، اصل اصول بندگی تاجور کی۔ پیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ اب بھی نہیں حضرت، ابھی ضرورت ہے، اب بھی نہیں سمجھو گے؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ اللہ۔ گھر میں کولر ہے، گھر میں یا کولر میں گھر ہے؟ گھر میں کولر میں گھر، گھر میں پنکھا ہے یا پنکھے میں گھر ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے گا۔ گھر میں کولر ہے، کولر میں گھر، گھر میں پنکھا ہے، پنکھے میں گھر، اب بھی نہیں سمجھے گا۔ بس ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، گرہ لگا۔ اسلام میں داڑھی ہے، بے شک، داڑھی میں اسلام نہیں۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ ورنہ جتنے پنجابی ہیں انہی سے جنت بھر جائے گی۔ بہت اچھی، جی جی، سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے عشق تیرے صدقے، پیار کر لے یار کر لے بیڑا۔ اللہ میدان محشر ہے، اللہ کے ایک ولی حضور ایک گناہگار کے پاس دامن پھیلائے ہیں، بابو کچھ گناہ دے دو بطور قرض، کچھ گناہ دے دو بطور قرض۔ اس گناہگار نے کہا حضرت میدان محشر میں اور گناہ قرض مانگ رہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ دیکھو احمد مختار، سید الابرار، آمنہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، گناہگاروں کے دامن کرم میں چھپا رہے ہیں۔ بطور قرض بابو کچھ گناہ دے دو تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے۔ سبحان۔ اب جب اس حدیث پاک کو دیکھا تو بریلی والے آقا نعمت دریائے رحمت پکار اٹھے، یا رسول اللہ کیا ہی ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری بابا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری با۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بے شک یہ چوتیا کیا سبحان جانے ہرا پگڑ باندھ کے گھوم رہے ہو. نماز نماز نماز. خدا کی قسم بغیر عشق رسول کے نماز معتبر نہیں. بے شک. ارے دیوانہ تو کہتا ہے سبحان اللہ. دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا. دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا. یا رسول اللہ تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شیر ہندوستان فاتح کشمیر اولاد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار کر لے یار کر لے بیڑا پھر یہیں آ جاؤ. ان ناؤں میں نماز پڑھ کے حضرت وہاں خلیل صاحب کو بلا نکلا تو آ گیا دور سے ٹک ٹک ٹک. میں سمجھ گیا نمبر 2 کا مال آ رہا ہے. کہاں سے آئے؟ میں نے کہا بریلی شریف. چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا لجر پجر. نہ آؤ دکھا نہ تاؤ. برجسا بولا یزید جنت میں جائے گا. معاذ. ہم نے مسجد کے سامنے ہاتھ اٹھائے. پروردگار عالم نماز پڑھ کے لکھنا ہوں مولا دعا قبول فرما لے. جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج. سبحان سبحان. اب چیخنے لگا لوگ جمع ہو گئے. میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں اسی سے پوچھو. بولو وہ تو چیخ رہے آپ بتاؤ. میں نے کہا میں نماز پڑھ کے نکلا یہ ادھر سے آئے. انہوں نے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. جیسی بریلی شریف کا نام لیا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سوکھا کریلا اور برجستہ انہوں نے کہا یزید جنت میں جائے گا. معاذ اللہ. تو میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا جہاں یزید جائے وہاں انہیں بھیج دینا اور جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. تو یہ چیخنے لگا. کیا مطلب؟ یعنی زبان سے تو کہہ دیا یزید جنت میں جائے گا مگر دل مطمئن نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایقان ہے جنت حسین کی ہے اور جو حسینی ہے خدا کی قسم وہ جنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت شہیدان کرب و بلا. سبحان. وہ 4 ملا جو خلیل سے اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت بریلی شریف بریلی شریف. سبحان سبحان. یہ ساری چمک یہ دھمک اور یہ روشنی یہ حضرت سرکار سید مقبول شاہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عطا کردہ ہے. سبحان. پیش. تم لوگ یہ نہیں جانتے تھے بریلی کہاں ہے اعلی حضرت کہاں. یہ میرے آقائے نعمت نے. سبحان اللہ. پھر پڑھ لو. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو یہاں تک ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو یہاں تک ہے. خدا جانے کہ ان گیسوؤں کی خوشبو کہاں تک. سبحان سبحان اللہ. سبحان. پھر وہیں آ جائیے جہاں سے ہم چلے تھے. اللہ اللہ. 100 برس کا مشرک. میں نے ان 4 جو سن لو مل جائیں دعوت اسلامی والے تو اور سنی دعوت اسلامی والے تو بتا دینا. اللہ. میں نے کہا 100 برس کا مشرک آیا. آنے کے بعد اس نے 9:30 بجے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کئے بجے؟ 9:30 بجے. کئے بجے؟ صبح 9:30 بجے. اور 10 بجے گرا اور انتقال ہو گیا. حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روح کھینچ لی. اب میں نے ان 4 دیوبندیوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ تو چاروں مولوی بولے جنت میں جائے گا. میں نے کیا کہہ دیا؟ ابھی تو اس نے وضو نہیں کیا جنت میں جائے گا. ابھی تو 1 رکعت نماز نہیں پڑھی جنت میں جائے گا. ابھی تو 1 روزہ نہیں رکھا جنت میں جائے گا. 1 پیسہ زکوٰۃ نہیں دی تو چاروں دیوبندی ملا بولے ایمان تو ہے. میں نے کہا بس الحمدللہ دلیل میری زبان تیری
اگر ایمان ہے تو بیڑا پار ہے بیش سبحان جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیونکہ دیوبندی لوگ بھی کافی پیسہ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ کام جو ہم کر رہے تھے اب یہ کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں جہاں پہ سنی ہیں جہاں رضوی ہیں جہاں برکاتی ہیں وہاں پہ یہ کام دیوبند نہیں جاتے سہارنپور نہیں جاتے میرٹھ ہاپوڑ نہیں جاتے نہیں جاتے کیوں اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کے نام پہ سنی رہ گئے ہیں اب ان کا ایمان لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مکر و شر و قید سے بچائے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی سے جب پوچھا گیا کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی تو مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے اگرچہ وہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہمارا ایمان وہ ہے جو تھانوی کہہ رہا اور تم نے کہنا چاہیے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ صادر کیا معاذ اللہ اور باقاعدہ 2.5-3 سال تک وہ ٹیلی ویژن پر چلتا رہا نہ اس کا رجوع آیا نہ توبہ نامہ آیا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اشد العذاب کے اندر مرتضی حسن دربھنگی لکھتا ہے اگر احمد رضا خان بریلوی ہم کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے یہ وہ ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جاری رہے گا بھاری رہے گا بھاری رہے گا بھاری رہے گا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ 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 تعالیٰ بس ایمان بچائے بیٹا ایمان بچاؤ وہ ناپاک پادری اس سے بھی دور رہو جس کو یہ لوگ طاہر الپادری کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ وہ کہتا ہے میرے نزدیک سب صحیح ہے معاذ اللہ وہابی ہے وہ بھی صحیح ہے دیوبندی ہے وہ بھی صحیح ہے معاذ اللہ رب العالمین اور یہ کہنا چاہیے الیاس صاحب اس کو پروفیسر کہتے ہیں اور وہ الیاس صاحب کو بہت کہنا چاہیے مجدد کہتا ہے معاذ اللہ من ترا حاجی بگویم تو مرا قاضی بگو معاذ اللہ وہ پوزیشن ہے بھیا ان لوگوں سے دور رہو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو اور یہی پڑھو آقا کی بارگاہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے اب پھر وہیں آ جاؤ اس سے بھی دور رہو چاہے وہ پادری ہو یا یہ بنام دعوت اسلامی الیاس ہو ان سے بھی دور رہو چاہے سنی دعوت اسلامی والے ان سے بھی دور رہو بس اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کا دامن تھامو اپنا ایمان بچاؤ پھر یہیں چلے آؤ جہاں سے ہم چلے تھے میں نے کہا 100 برس کا مشرک اللہ ایمان لایا اور مر گیا نہ نماز اس کے پاس نہ روزہ اس کے پاس نہ حج اس کے پاس نہ زکوٰۃ اور جنتی ہو گیا اے میرا حانگل شریف کا گرد و نواح کا آنے والا آؤ محبوب الہی کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے آقائے نعمت کے مزار اقدس پر اپنی رحمت و نور کی بارش فرما سبحان کہہ دو آمین آمین انہی کے چہیتے مرید ہیں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جان شدم تو تن شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید گر کسے من دیگرم تو دیگری سبحان اللہ حضرت سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو امیر خسرو کو اپنے ساتھ قبر میں لٹا لے ارے وہ اور ہیں جو مرید سے پیار کرے وہ قسمت والا مرید ہے جس سے پیر یار کرے سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب شیخ المشائخ خاتم الاکابر حضور شاہ آل رسول احمدی علیہ رحمت و رضوان سے بیعت ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار تو فرمایا بڑے دنوں سے یہ فکر تھی کہ کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لایا وہ فکر دور ہو گئی وہ فکر دور ہو گئی میرا رب پوچھے گا کیا لایا میں کہہ دوں گا مولوی احمد رضا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان وہ اور ہوتا ہے جو مرید پیار کرے اور جس سے پیر یاد کرے. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو. سبحان اللہ. سب سے تو محبت کرتے تھے اللہ اللہ، مگر حضرت ایاز سے حضرت محمود کو بڑی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا حضرت جب مخلوق خدا سو جاتی ہے تو ایاز جاتے ہیں بیت المال میں چوری کرنے کے لیے. حضرت محمود نے کہا جب جائیں تو ہم کو اطلاع کرنا. نتیجہ یہ ہوا کہ 2 بجے رات کے دستک ہوئی. حضرت محمود غزنوی باہر نکلے. کیا بات؟ کہا چلیے بیت المال میں ایاز چوری کرنے گئے ہیں. اب آگے آگے محمود، پیچھے پیچھے وہ وزراء جنہوں نے شکایت کی تھی آگے بڑھے تو دیکھا بیت المال کا تالا کھلا ہے، دروازہ اور چراغ جل رہا ہے. دروازہ آگے بڑھے تو دیکھا حضرت ایاز کھڑے ہیں. اللہ اللہ. آپ نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. ایاز. تو آپ نے اٹھ کے یوں کر کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فرمایا یہ 2:30 بجے رات کے بیت المال میں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ایاز نے عرض کیا حضور یہ ٹوٹی ہوئی چپل ہے، یہ ٹوٹا پیوند آلود تہبند ہے، یہ پرانا کرتا ہے، یہ پرانی ٹوپی ہے. جب آپ کا غلام نہ تھا تو یہ میری پوزیشن تھی. اب میں آپ کا وزیر بن گیا، عمدہ لباس والا ہو گیا. جب مخلوق خدا جب آ کے سو جاتی ہے میں یہاں آ کے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، کہیں تکبر نہ آ جائے، کہیں غرور نہ آ جائے. آیا ایاز تیری پوزیشن یہ تھی. سبحان اللہ. اے مولا تیرے محبوب کا صدقہ ہے کہ آج تو نے مجھے اس منزل پر فائز کیا. فرمایا دیکھو یہ ہے میرے ایاز، یہ ہے میرے. آج اعلان ہوتا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پخراج پہ ہاتھ رکھا. اللہ اللہ. لوگوں نے ایاز سے کہا. ایاز بھی آئے دوڑے ہوئے. حضور کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا میں نے یہ اعلان کیا ہے جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اتنا سننا تھا. حضرت ایاز نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. حضرت محمود نے کہا اے ایاز تم نے سونے پہ ہاتھ نہ رکھا، چاندی پہ ہاتھ نہ رکھا، ہیرے پہ ہاتھ نہ رکھا. حضرت ایاز نے عرض کیا حضور چیزیں بے شمار تھیں، اگر سونے پہ ہاتھ رکھتا تو چاندی نکل جاتی، چاندی پہ ہاتھ رکھتا تو ہیرا نکل جاتا، ہیرے پہ ہاتھ رکھتا تو پخراج نکل جاتا. اچانک میرے عشق نے کہا محمود کا دامن تھام لے. محمود تیرا، ہیرا تیرا، محمود تیرا، سونا تیرا، محمود تیرا، چاندی تیری، محمود تیرا، پخراج تیرا، محمود تیرا، سلطنت تیری. ہانگل شریف کا بولا سنی آگے بڑھ، نہ دائیں دیکھ نہ بائیں دیکھ، دامن مصطفیٰ کو تھام لے. آقا کا دامن تھام لے. آقا تیرے جنت تیری، آقا تیرے ہوئے تیری، آقا تیرے دلما تیرے، آقا تیرے کائنات تیری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت. سبحان اللہ. اب پھر یہیں آ جاؤ جہاں سے چلے تھے غیاث. اللہ اللہ. کیا کہا؟ حضرت محبوب الہی. کہہ دو سبحان اللہ. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. عرض کرتے ہیں مولا یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے. گونگے بہرے کو کیا کہتے ہیں یہاں کرناٹک میں؟ گونگا. مکہ. مکہ 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 کہتے ہیں. مکہ کہہ لو، گونگا کہہ لو، بہرا کہہ لو. اللہ اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کرتے مولا یہ گونگا اور بہرا اگر زبان ہوتی تو قرآن شریف پڑھتا، کلمہ شریف پڑھتا، نماز پڑھتا، درود شریف پڑھتا. کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے مولا مجھے بھی بتا لے. فرماتے ہیں اچانک میں بیٹھا تھا، ایک آواز آتی ہے سنو سنو یہ عبد الرحمن کا بیٹا قاسم ہے، گونگا اور بہرا ہے. حضور توجہ چاہوں گا. ہاں کرم فرمائیں. یہ عبد الرحمن کا بیٹا قاسم ہے، گونگا اور بہرا ہے. نہ اس نے کلمہ پڑھا، یہ نہیں جانتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. مگر عبد الرحمن چونکہ سنی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کا یہ بیٹا ہے وہ بھی جنت میں. حضرت محبوب الہی ارشاد فرماتے نادان غور کر. یہ گونگا اور بہرا تجھ سے نسبت ہو جائے تو بغیر کلمہ پڑھے جنت میں جائے، بغیر نماز پڑھے جنت میں جائے، بغیر روزہ رکھے. جب غلام سے نسبت کا یہ عالم ہے تو آقا سے
में निस्बत का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, दरिया ताज शरिया, अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से झुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी। थोड़ी सी तवज्जो करो, मेरा भोला सुन्नी अब भी नहीं समझेगा। सरकार की वो हदीस पाक, अल्लाह इन उलमा की उम्रों में बेपाया बरकतें अता फरमाए। मौलाना आमिर साहब वो लिया बेग और पानी की बोतल, अल्लाह अल्लाह, बेबाया बरकतें अता। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँ। आपने इनकी जुबानी सुना होगा, बारहा सुना होगा, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। जल्दी बोलो। क्यों हजरत अब भी नहीं समझेगा? ये कौन है? ये तेरी नूरे नजर है, ये तेरी लखते जिगर है, ये तेरी शहजादी है। कौन है? शहजादी। अब भी नहीं समझे? अल्लाह अल्लाह। जब उसकी शादी कर दी तो क्या हुई? बहू हुई। शादी कर दी तो क्या हुई? बहू हुई। और चांद सा बेटा आया, चांद सा बेटा आया, क्या हो गई? है बेटी किसकी? तुम्हारी। जरा गौर करो, तुम्हारी बेटी के कदमों के नीचे अल्लाह, गुलाम की शहजादी के कदमों का ये आलम, तो आका की शहजादी के कदमों का क्या आलम हो? ये बेईमान वहाबी अपनी किताब में लिखता है, माअज़ल्लाह तख़फ़ीतुल ईमान में, नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। अल्लाह ताला इनके फितरों से बचाए। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ दावत इस्लामी आ गई थी, अल्लाह ने फजल फरमाया, तादुश शरिया का करम हुआ। वो शेर बेश सुन्नत का वतन पाक है, वतरे सानी, वतरे कहना चाहिए सानी। अल्लाह पहले लखनऊ में थे, फिर बरेली आए, फिर आ गए पीलीभीत शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने वहाबियों के भी हरी बांध दिया। माअज़ल्लाह रबे, जितने वहाबी थे सब आ गए दावत इस्लामी में। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। तो वहाबियों का ये कहना था कि 20 साल में हम वो ना कर सके जो 2 साल में दावत इस्लामी ने कर दिया। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई मौलाना मकसूद अली थे, महबूब मिल्लत के शहजादे। मैं बार बार समझाता था, देखो ये हरा तोता पिंजरे से निकलेगा तो उड़ जाएगा, क्यों इसे टमाटर खिला रहे हो, क्यों इसे अमरूद खिला। मगर मौलाना मकसूद अली ना माने। मेरा चचादाद भाई साकिना का खैरानी मस्जिद, हरी मस्जिद साकिना का खैरानी रोड पर अल्लाह अल्लाह इमामत करता था। ये जाते थे, हाथ चूमते थे, हाँ मीठा 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 मीठा। अब ये सोच रहे थे अल्लाह अल्लाह, तो बजाय इन्हें अमरूद खिलाने के वो इनको अमरूद खिलाता था, तोता जो था। नतीजा हुआ 10 साल में मस्जिद में कब्जा हो गया और मौलाना मकसूद अली बाहर हो गए। मौलाना मकसूद अली बाहर हो गए। अब बहुत कहने लगे, मैंने कहा अब कहने से क्या फायदा, अब कहने से क्या फायदा। अगर उसी वक्त तुमने मेरी अर्जी मान ली होती तो इमामत भी बच जाती और मस्जिद भी बच जाती। अल्लाह ताला इनके फितनों से बचाए। सबसे पहला काम ये, इमाम साहब खैरियत है हुजूर, कल से आपको देखा नहीं था, बड़ा दिल बेचैन। अब इमाम साहब बेवकूफ बेचारा फंस गया माअज़ल्लाह। और जब फंसा तो जब तक उस इमाम को निकाल नहीं दिया हजरत, ये हाँ इन्होंने अपना काम जारी रखा। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। सदर साहब के बच्चे को मुन्ना 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 मुन्ना, सेक्रेटरी साहब के घर पे टमाटर भी लिए जा रहे हैं, आलू भी लिए जा रहे हैं। अब सेक्रेटरी बड़ा खुश है कि यार वो एक आदमी रखना था वो भी खत्म हो गया, यही सब सामान पहुंचा रहे हैं। अब सदर को के बच्चे को गोदी में मुन्ना मुन्ना, उनका यार आज तक इमाम साहब ने तो फूक नहीं डाली और ये गोदी में लेके मुन्ना मुन्ना कर रहा है माअज़ल्लाह। अब उधर वो जान रहा था सदर अपने हो गए तो मस्जिद अपनी है माअज़ल्लाह। उसका नतीजा कितनी मस्जिदें सुन्नियों की उन्होंने इमाम को निकाल के आज इन जालिमों का कब्जा है। कोई एक मस्जिद ऐसी नहीं जहां पे वहाबियों से मस्जिद निकाली। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। आज तक नहीं बताते हैं, मुंह पे दही जमा है कि वहाबी किसे कहते हैं, देवबंदी की। आओ आओ मीठा मीठा, आओ आओ मीठा मीठा आओ। अरे कमबख्त ये कड़वा कौन बताएगा? अल्लाह अल्लाह मीठा मीठा,
अरे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। अल्लाह ताला इनके फितनों से बचाए, अपने हबीब के सदक़े में हरे तोते से भी बचाए और सफेद तोते से भी बचाए। तोते का काम खिलाते रहो पिलाते रहो, पिंजे का दरवाजा करा फुर। अल्लाह 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 ताला फजल फरमाए। ये कौन है? मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन। अल्लाह ताला दीन का खादिम बनाए, उम्र खिज़र अता फरमाए। आओ आओ फिर मत कहना मुफ्ती याकूब साहब क़िबला बैठे हैं, हुजूर इसके ऊपर नमाज फर्ज है? नहीं। इसके ऊपर रोज़ा फर्ज है? नहीं। इसके ऊपर हज फर्ज है? नहीं। इसके ऊपर ज़कात फर्ज है? नहीं। दाढ़ी है? इधर देखो, नीचे देखो, देखो बगैर दाढ़ी का मुसलमान दिखा दिया, बगैर नमाज का मुसलमान दिखा दिया, बगैर रोजे का मुसलमान दिखा दिया, बगैर हज का मुसलमान दिखा दिया, बगैर ज़कात का मुसलमान दिखा दिया। अब भी नहीं समझोगे? इसका नाम अमाल है, और दिल में जो इश्क़ रसूल है इसका नाम ईमान है। इसीलिए औरत नापाक होती है, न नमाज पढ़ती न रोज़ा रखती, मगर काफिरा नहीं हो जाती। यानी आमाल वो हैं जो कभी पाए जाएंगे कभी नहीं पाए जाएंगे। ईमान इश्क़ रसूल वो है जो खुदा की बारगाह से लेकर आया और इंशाअल्लाह साथ ईमान के कल कब्र में जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ हुदू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब आओ, मैंने उन्हीं से कहा तुम बोल रहे थे अल्लाह अल्लाह के दाढ़ी पे नहीं बोले, काय पे? दाढ़ी पे नहीं बोले। अब मुफ्ती याकूब साहब क़िबला से पूछो दाढ़ी का रखना, मौलाना खलील साहब क़िबला से पूछो, हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन पाशा से पूछो, हज़रत मौलाना जावेद अख्तर साहब, दाढ़ी का रखना वाजिब है, दाढ़ी का रखना, मगर सर के बाल वाजिब, सर के बाल वाजिब नहीं। अब भी नहीं समझोगे? मैंने कहा हमसे कह रहे हो दाढ़ी पे नहीं बोले। ये गुलाम गौस मोहिउद्दीन दुनिया में जब आया तो सर के बाल तो लाया, सर के बाल, दाढ़ी के बाल नहीं लाया। मेरा रब चाहता तो यहाँ के बजाय यहाँ पे बाल होते, ये वहीं से दाढ़ी वाले होके आते। और जो कहे रब इस पर कादिर नहीं वो काफिर है, मुर्तद इस्लाम से खारिज है। यहाँ के तो बाल दिए मगर यहाँ बाल नहीं दिए, दाढ़ी नहीं। क्या मतलब? यानी रब ने बता दिया इश्क़ रसूल यहाँ से ले जाओ, आमाल दुनिया में जाके सजा ले। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में सुलाए, उसी महबूब की मोहब्बत में उठाए। प्यार कर ले यार कर ले, बेड़ा पार कर ले। ये गाड़ी जा रही है दनादन, कौन सी गाड़ी, क्या नाम, बम्बई वाली चालू किया। अल्लाह अल्लाह, पीछे एक बोगी लगी, बत्ती गायब, पंखा गायब, हजरत सीट फटी, दरवाजा टूटा। हमने पूछा मोहतरमा तुम कहाँ चली? तो उसने कहा हमसे ना पूछो, हमारे ले जाने वाले यार से पूछो। हमने कहा किससे? कहा अंजन से। आगे बढ़े, हमने अंजन से कहा पीछे एक बोगी है जिसकी बत्ती बंद, पंखा बंद, सीट फटी, दरवाजा टूटा, वो कहाँ चली? अंजन ने कहा ये तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ उसकी कड़ी मेरी कड़ी में पड़ी। मैंने कहा उसकी कड़ी आपकी कड़ी में पड़ी। तो अंजन बोला मैं बत्ती नहीं देखता, पंखा नहीं देखता, सीट नहीं देखता, मैं तो अपना रिश्ता देखा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब उसने कड़ी अपनी कड़ी मेरी कड़ी में डाल दी। अब बंबई तक पहुंचाना मेरा काम। दंदनाती बंबई पहुंची, और जब बंबई पहुंची कहा अस्सलामु अलैकुम। देखो देखो हजरत, आप हमारी बत्ती देखते रह गए, पंखा देखते रह गए, सीट देखते रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई कि नहीं आई, मैं अपने यार को देखती रही। और ऐसे नहीं आई जो मेरी बोगी में बैठ गया वो भी आ गया, वो भी आ गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरा हांगल शरीफ का भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, अब भी ना समझेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातो तस्लीम चले, जुमला अंबियाए किराम अला नबीना व अलैहिस्सलातो तस्लीम चले, प्यारे साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमईन चले, प्यारे इमाम हसन चले, सरकार इमाम हुसैन चले रदी अल्लाह तआला अनुमा, प्यारे गौसे पाक चले, प्यारे गरीब नवाज चले, मशाइख़े महररा चले, हुजूर सरकार आला हजरत चले, हुजूर
حضور سرکار مقبول شاہ قادری چلے رضوان اللہ تعالی مجمعین، حضور مفتی اعظم ہند چلے، حضور شیر بش سنت چلے، حضور مشاہد ملت چلے، پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہ گار چلا، ہم جیسا سیاہ کار چلا، ہم جیسا خطا کار چلا، ہم جیسا مجرم و ناکارہ چلا۔ رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت۔ آئی ہے۔ ہم نے کہا رضوان ہم گناہ گار سے نہ پوچھ، لے جانے والے آقا سے پوچھ لو۔ جنت سے آواز آئی حضور مقبول شاہ قادری کی، اے رضوان آنے والے گناہ گار کو نہ دیکھ، لے جانے والے آل رسول مقبول قادری کو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان آل رسول اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ یہ سبحان اللہ دودیا گنبد، یہ اجمیر شریف کا روضہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں تمہارے جانے کی بات نہیں ہے، ہمارے بلانے کی بات۔ سبحان اللہ۔ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان مقبول شاہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازی دوا اٹھائے کیوں۔ یہ سبحان اللہ اجمیر محلہ ہے، یہ دیکھو صندلی مسجد ہے، یہ اولیاء مسجد ہے، یہ اکبری مسجد ہے، چاروں طرف مسجد بنی ہے۔ ہم نے عالم تصور میں کہا غریب نواز یہ چاروں طرف مسجدیں بنی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آیا جب میرا دیوانہ کرناٹک سے چلے گا تو یہ دشمن رسول جلے گا۔ دیکھو دیکھو قبر پجا جا رہا ہے، دیکھو دیکھو قبر پجا جا رہا ہے، مگر جب وہ یہاں پر آئے گا ظہر کی نماز صندلی مسجد میں پڑھے گا، پھر آستانے پہ آ کے حاضری دے گا، عصر کی نماز اولیاء مسجد میں پڑھے گا، پھر آستانے پہ آ کے حاضری دے گا، مغرب کی نماز اکبری مسجد میں پڑھے گا، پھر آ کے آستانے پہ حاضری دے گا، عشاء کی نماز شاہجانی مسجد میں پڑھے گا، پھر آستانے پہ آ جا کے حاضری دے گا، اور جب واپس آئے گا تو گریبان پکڑ کے کہے گا ظالم کیا کہہ رہا تھا؟ قبر پجا قبر پجا۔ اگر میرے غریب نواز کو قبر پجوانا ہوتی تو دائیں مسجد نہ بنواتے، بائیں مسجد نہ بنواتے، سرحانے مسجد نہ بنواتے، چاروں طرف غریب نواز نے مسجد بنوا کے بتا دیا جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے۔ سبحان سبحان اللہ۔ نبی شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند پکار اٹھے سبحان سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ کتا چلا روکا پھر چلا، روکا پھر چلا، روکا پھر چلا۔ انہوں نے کہا تم بھوکو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی۔ کتے نے عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے ہیں، وفادار تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ رب نے اس کتے کا نام قطمیر رکھا۔ اللہ اللہ۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ کہف میں اس کی حیات قضائیہ جیسے بیٹھے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت مولانا معین پاشا صاحب قبلہ، حضرت مولانا خلیل صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پورا قطمیر کتے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بعد نماز ہم نے کہا حضرات آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ قطمیر کتے کا پورا تذکرہ فرما رہے تھے؟ بولے اللہ اللہ کلام پاک پڑھ رہا تھا، میرے رب نے جب اس کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن پڑھوں گا تو اس کا تذکرہ کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ ہم نے پوچھا ہے کتے یہ حامل شریف کا بولا سنی بیٹا ہے، ذرا یہ بتا دے نہ داڑھی تیرے پاس، نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکات تیرے پاس، نہ داڑھی تیرے پاس، ارے تو انسان بھی نہیں ہے۔
وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ذرا ہمیں بتا دے، کیونکہ آج دعوت اسلامی والے بجائے عقیدے کے اعمال ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ وہابی کی واو بولتے ہیں، نہ دیوبندی کی دال بولتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے ہوئے یا سنی دعوت اسلامی؟ دنا دن تو قطمیر کتے نے کہا اٹھا کے تاریخ دیکھو، اس نے عبادت کری تھی، جنت میں تھا، باہر کر دیا گیا، اور میرے پاس عبادت نہ تھی، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو، اے عشق تیرے صدقے، سبحان، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے پاس اگرچہ داڑھی نہ تھی، نماز نہ تھا، روزہ نہ، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، مگر میں نے اللہ کے نیک بندوں سے پیار کر لیا، میرا بیڑا پار ہو گئے۔ اے آنگل والو، قطمیر کتے سے سبق سیکھو، داڑھی نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، یہ افسانہ نہیں، قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔ بے شک ایک کتا جنت کا دولہا بن گیا۔ آپ نے تو احمد مختار سے پیار کیا ہے، سید الابرار سے پیار کیا ہے، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ سرکار سے پیار کیا ہے، پھر جنت تجھ سے بچ کے کہاں جائے گی؟ پڑھ لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ خوب کی سیرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہے، گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کی بندہ چلا وطن کو، خدا آباد رکھے چمن کو، کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔